میاں بیوی کے اس رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہماری نشانی ہے، تو اللہ نے ذمہ داری کیا رکھی ہے؟ ذمہ داری یہ رکھی ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورت مردوں کا لباس ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورت مردوں کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اور لباس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو پہلی خوبی تو یہ ہو گئی کہ وہ آپ کو موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے جسم پر کیا عیب لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کو دکھائی نہیں دیتے، تو یہ لباس ہمارے عیب کو چھپانے کا کام کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اس لباس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ لباس ایک زینت بخشتا ہے، انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ اگر انسان اچھا لباس پہنے تو وہ لباس انسان کے اندر چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو اس رشتے کو کہا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ لباس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں۔ جس طرح سے لباس فائدہ پہنچاتا ہے، راحت پہنچاتا ہے، اسی طرح سے مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو مرد عورت ہر طرح کی ٹھنڈک اور گرمی میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو عزت دیں۔ زندگی کی چاہے جتنی گرماہٹیں آ جائیں، زندگی میں چاہے جتنی بھی ٹھنڈک آ جائے، بالکل لباس کی طرح ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے لباس عیب چھپانے کا کام کرتا ہے، انسان کے بدن کے اندر جو عیب ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا لباس کی وجہ سے۔ کسی انسان نے کپڑے اچھے پہن لیے ہیں تو وہ سارے اچھے کپڑوں کے بیچ میں اس کے جسم کا عیب چھپ جاتا ہے۔ تو یہ رشتہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا عیب چھپائیں۔ اور پھر کہا کہ زینت بخشنے کے لیے یہ لباس ہوتا ہے، یعنی میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بجائے عیب چھپانے کے عیب ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ رشتے اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ شوہر اپنی عورت کا عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے، اور اسی طرح سے عورت بھی اپنے شوہر کا عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر کے بتاتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بتاتی ہے۔ اگر کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی کلیش ہو جاتا ہے، کوئی ذرا سا جھگڑا ہو جاتا ہے گھر میں، تو مرد عورت دونوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لباس بنایا ہے۔ اگر اس مشکل سچویشن میں آپ اس قرآن مجید کی آیت کو یاد کریں گے تو آپ کا رشتہ بھی بچ جائے گا، آپ کا گھر بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، جب آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور تمام انتشار ہوتا ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا عیب چھپانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ رشتہ عیب چھپانے کے لیے تھا، لیکن جب ہم عیب ظاہر کرتے ہیں تو جس طرح سے کپڑے تار تار ہو جاتے ہیں، لباس تار تار ہو جاتا، اسی طرح سے رشتہ بھی تار تار ہو جاتا۔ اور پھر کہا گیا کہ زینت بخشنے کے لیے ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ عورت جو ہے وہ آدمی کو سپورٹ کرے اپنے مشکل حالات میں، اور اسی طرح سے آدمی اپنی عورت کی مدد کرے، شوہر اپنی عورت کا خیال رکھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت بنے، مصیبت نہ بنے۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو یہ تین چیزیں خاص طور سے یاد رکھنی ہیں، جن کی شادی ہونی ہے ان کو بھی، اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو بھی، اور جن کی بچیوں کی شادی ہونی ہے مائیں ان کو یہ سبق سکھائیں، جن کے لڑکوں کی شادی ہونی ہے ان کو بھی والدین یہ سبق سکھائیں کہ اللہ اگر تمہیں یہ رشتہ عطا کرے تو تمہیں بالکل لباس کی طرح ہو جانا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، اور اللہ رب العزت نے اس رشتے میں محبت رکھی ہے۔